جن حالات میں ہمارا ملک ہے ان سب کو سامنے رکھیں، میرے خیال میں ہماری حکومت نے بڑے دل کا ثبوت نہیں پیش کیا، شرح صدر نہیں دکھائی آپ نے، بڑے پن کا ثبوت نہیں کیا۔ ہم کس طرح سے ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتے تھے اگر آپ تھوڑا سا بڑا دل کر لیتے اور اس کو آئین قانون کے مطابق جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کو امپلیمنٹ اگر کر لیتے، میرے خیال میں بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اور ہمارے آئندہ کے لیے۔ تو ہمیں مان لینا چاہیے، بعض اوقات ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی اور مان لینی چاہیے کہ واقعی غلطی ہوئی ہے۔ میں خود رانا ثناء اللہ صاحب سے ملتا بھی رہتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں۔ ہمیں سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہیے، پولیٹیکل ہارمونی کی طرف جانا چاہیے، اپنے ملک کے عوام کے لیے سوچیں تاکہ ان مشکلات اور مسائل سے نکل کر آگے بڑھیں۔ میں نے یہاں اس دن بھی عرض کیا تھا، ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے حکومتوں کو گرایا جاتا تھا، کہیں سے آرڈر آتا تھا اور پھر وہاں سے عدم اعتماد بھی ہو جاتا تھا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف اس طرح کے کسی ایپیسوڈ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ واقعاً چاہتے تھے کہ پاکستان کے عوام اس دن دیکھیں کتنے لوگ خوش تھے جب یہ آرڈر آیا پورے پاکستان میں، دنیا میں۔ آپ بڑے پن کا ثبوت کرتے ہیں، کتنی رنجشیں اور دلوں میں نفرتیں ہیں وہ کتنی کم ہو جاتی ہیں، ہم بہت بہتری کی طرف جا سکتے تھے۔ رانا صاحب میرے خیال میں ہم سے بہت بڑی اگر غلطی نہ کرو تو چوک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم لوگ، چوک ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسا ہمیں مان لینا چاہیے۔ آپ جتنی بھی اس کی کیا کہتے ہیں توجیہات کریں، تعویلات کریں، وہ میرے خیال میں ایسے ہی ہے کہ جب انسان خدا نہ خواستہ کہیں سے پھسل جائے، جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس سے اور نقصان ہوتا ہے جو تعویلیں توجیہات کرتا ہے۔ تو اگر پاکستان میں سیاست دان اور سیاست اسی طرح سے کچلی جاتی رہی، ایک زمانے میں، کل میں نے ایک بزرگ سے سنا، کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں سیاسی قیدی ہیں، بڑے بڑے ایوب خان کے دور میں بھی تھے سیاسی قیدی۔ آج ہمارے ینگ لڑکے لوگ سینئر آپ کے پولیٹیشین، گورنر، وزیر صحت کو، یہ دہشت گرد ہے اس وقت، ٹیررسٹ کے طور پر جیلوں میں ان کو رکھا گیا ہے۔ سیاست دانوں کا مقدر اس طرح کی جیلیں ہیں، اس طرح کی کیا اسے کہتے ہیں کہ کورٹس ہیں، اور اس طرح کی زندگی ہے ان کے لیے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ پاکستان کے معزز ترین طبقہ ہے سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے۔ عوام انہیں الیکٹ کرتے ہیں اور عوام ہی کے ذریعے یہ پاور میں آتے ہیں اور عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ عوام انہیں امانت دیتے ہیں یہ کہ ہماری طرف سے آپ جائیں وہاں پر، ملک چلائیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھیں، ہمارے حقوق کا خیال رکھیں، ہماری جان مال اور ناموس کی حفاظت کریں، رول آف لا ہو، آئین کی سپریمیسی، جس طرح کی باقی چیزیں۔ یہ امانت ہے ہمارے پاس پاور اور اختیار۔ اگر ہم اس پاور اور اختیار کو آئین اور قانون کے مطابق اور عوام کے منگوں کے مطابق نہیں چلائیں گے تو گویا ہم امانت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ میری گزارش ہے کہ اب بھی ہو سکتا ہے، آپ خود دیکھیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا فائدہ ہے، کہاں پہنچ جائیں گے، کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اب بھی اگر آپ بڑے دل کا، بڑے پن کا ثبوت کریں، لے ہیں ان کو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں لے جائیں ان کو، وہاں ان کا درست میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے کہا وہاں لے جائیں، آپ ادھر لے گئے، اور میں حیران ہوں، میں جاگتا رہا ہوں کہ یہ کیا کھیل تھا کہ ایک وزیر صاحب وہاں جا رہے ہیں شفا اسپتال میں، سیکیورٹی چیک کر رہے ہیں، آئی جی وہاں جا رہا ہے 1 بار 2 بار 3 بار، پھر وہاں سے گاڑی آتی ہے جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں عمران خان ہے، وہ گاڑی وہاں پہنچ جاتی ہے اسپتال میں، ایک خود سے اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں لگتی ہے جناب رانا ثناء صاحب، واقعاً اپریشیٹیبل نہیں ہے۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، ہمارا تاریخ ایک محاکمہ کرے گی، ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرے گی ہمارے نقش اور رول کو۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم جواب دہ ہوں گے، آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، قانون کے ساتھ، کورٹس کے ساتھ۔ پہلے ہی کورٹس کا احترام عوام میں جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں رہا ہے۔ ایک زمانے میں جو تھوڑا بہت ٹرسٹ اور اعتماد ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور اس طرح کے رویے سے جب آپ پاور میں ہیں، آپ کو اللہ نے اختیارات دی ہیں، اقتدار ہے آپ کے پاس، اب اگر آپ اس کو بھی پاکستان کے عوام کو عمران خان کے حامی بالآخر پاکستانی ہیں،
وہ انڈین نہیں ہیں، وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، وہ پاکستانی بچے ہیں، بچی ہیں، جوان ہیں، سارے ہیں۔ تو آپ اگر ان کو خوش کر دیتے، ان کے دلوں میں خدا نہ خواستہ کوئی نفرت ہے، غصہ ہے، اس کو آپ ہیل کر دیتے، کم کر دیتے، پاکستان کا فائدہ تھا، تاکہ ہم پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، فروٹفل کاموں کی طرف جائیں، اس ملک کو بہتر کرنے کی طرف جائیں۔ یہ گراؤنڈ بن سکتی تھی بہت سے مسائل میں مل کے آگے بڑھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے، جو ہم نے اس کو ابھی بھی ضائع نہیں ہوئی ہے۔ اگر بڑے پن کا ثبوت دے، پرائم منسٹر صاحب ہیں، رانا صاحب، آپ کی حکومت ہے، آپ کے بعض وزراء یہاں موجود ہیں، اس مسئلے کو سیٹل کریں، آج لے جائیں، کل لے جائیں۔ میرے خیال میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر وہاں جا رہا ہے، وہاں پر سیکورٹی چیک اپ کر رہا ہے، سیکورٹی کو دیکھ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے؟ آپس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کے یہ نتائج دیکھے ہم لوگوں نے؟ جو پاور کے کاریڈور ہیں، ان میں آپس میں کوئی مسئلہ ہوا ہے آپ کا؟ اگر کوئی آپ کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی کیا کیا سرائیاں کرتا ہے، کوئی کیا کیا سرائیاں کرتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی کیا سرائیوں سے ہماری ریاست کی جو سافٹ پاور ہے وہ بہت ویک ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے۔ آپ یقین کر لیں، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دشمنوں کی طرف سے پاکستان پر کوئی آفت آ جائے تو پاکستان کے عوام اس طرح سے اگر ڈیٹیچ ہو جائے سسٹم سے، ان کا اعتماد ختم ہو جائے تو ایک المیہ جنم لے سکتا ہے، بڑے خطرناک حوادث جنم لے سکتے ہیں۔ پاکستان کو بچانا، عوام کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اب بھی بڑے پن کا ثبوت دیں، اور میرے خیال میں جو رانا صاحب کا جواب آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں پھر بھی وہی ریزولوشن جو ہم نے لکھی تھی میں آپ کی خدمت چاہتا ہوں کہ سینٹ میں پیش کروں۔ اس سے پہلے کہ یہ پیش کروں، ایک کمیٹی بننی چاہیے باقاعدہ، جو جائے ہمارے سینیٹر کی جیلوں میں جائے، دیکھے کہ کس طرح کے وہاں حالات ہیں۔ ہمارے 12 اسپتال یہاں موجود ہے، کہتے ہیں کہ پیمز کے اندر وہ CNT ہے میرے خیال میں، یا CTN ہے، وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے جس سے ان کا چیک اپ ہونا تھا۔ پیمز کا یہ حال ہے تو آپ جا کے دیکھیں کہ جیل کے اسپتالوں کا کیا حال ہوگا۔ باقی تو اور بھی صورتحال ہے۔ اس ایک تو یہ ہے کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے ہماری سینیٹرز کی، جو جا کے وزٹ کرے، اسپتالوں کی صورتحال کو دیکھے، اور وہاں جو مریض ہیں ان کی صورتحال کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کوئی پوچھتا ہے ان کو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ریزولوشن ہے ہماری، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پیش کریں، آپ اس پر باقاعدہ ووٹنگ کرا لیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ریزولوشن ہمیں پیش کرنے کی اجازت دے، یہ موشن جو ہے ہمارا انڈر رول 203۔ جی علامہ صاحب تشریف سینس لے لیں۔ جی میں بالکل، علامہ صاحب بیٹھیں، آپ میرے خیال میں یہ ہے کوئی، یعنی ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ معاملہ فہمی ہونی چاہیے، بڑا پن ہونا چاہیے، تو بڑا پن جب آپ ہمیں سجیسٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ نہیں دیکھیں یہاں پہ تو کوئی پاور نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کل جو ہے وہ ریزولوشن پیش کرنا چاہا، اس کے اوپر ہماری طرف سے اعتراض آیا، اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ڈسپوز آف ہوا۔ آج دوبارہ جب یہ معاملہ آپ نے پیش کیا، چیئر نے آپ کی بات سنی، اور اس کے بعد جو ہم نے اعتراض کیا وہ بات بھی چیئر نے سنی، اور اس کے بعد چیئر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر دیں۔ اس بات کو علی ظفر صاحب نے ایکسیپٹ کیا۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر پوری بات کی، اور اس بات میں علامہ ناصر عباس صاحب انہوں نے پورا ریزولوشن بھی پڑھ دیا، انہوں نے پورا ریزولوشن کے ایک فقرے کو انہوں نے اپنی بات میں دہرایا۔ تو اب اس کے بعد پھر آپ کا یہ کہنا جو ہے نا یہ اب بنتا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں۔ دیکھیں معاملہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، یعنی یہ جو ہے نا معاملہ، کسی معاملے کو، یعنی خان صاحب ایک تو ان کی صحت کا معاملہ ہے، بھئی آپ اس بات کو جب پریس کانفرنس میں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کے وائٹلز ہیں، یہ ان کی پلس ہے، یہ ان کا بلڈ پریشر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کیوں اس بات کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو بیمار ثابت کریں، یا آپ یہ ثابت کریں کہ جی ان کی صحت جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھیں، یہ موقف ہے، آپ کا موقف ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل نہیں کیا، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم نے عمل کیا، لیکن اس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی کوتاہی رہی ہے تو اس کی ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، اس کا عذر ہمارے پاس موجود ہے۔ عدالت نہ آپ بنے، علی ظفر صاحب یہی فرماتے رہیں کہ جی عدالت نہ بنے، عدالت آپ بھی نہ بنے۔ عدالت میں 16 سپٹمبر کو فیصلہ ہو جائے گا، اگر ہمارا عذر جو ہے وہ درست نہ ہوا تو جیسے آپ فرما رہے ہیں ویسے ہی آرڈرز ہو جائیں گے کہ جی شفا لے کے جائیں، اور اگر ہمارا عذر درست ہوا تو پھر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ رانا صاحب ایگزامن جو ہو بات- چکا ہے، دوبارہ اگر ایگزامن ہونا ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ جی، رانا صاحب- لیکن اصولی طور پہ جناب چیئرمین، اب یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک بات ہوئی ہے، اس کے اوپر کنسنسس ہوا ہے، کنسنسس کے بعد آپ نے الاؤ کیا ہے، علی ظفر صاحب نے جتنی دیر انہوں نے بات کرنی چاہیے، اگر آپ نے ان کو شکریہ ادا کیا ہے تو آپ نے کیا، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے پوری بات کی ہے، انہوں نے پورا ریزولوشن بھی پڑھا ہے، ہر ریزولوشن کے ہر فقرے کا حوالہ بھی دیا ہے، تو اب اگر پھر اس کے بعد دوبارہ اسی سے بات شروع کی جائے کہ جی پیش کرنے دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں۔ شکریہ رانا صاحب۔